جنگ میں مار کھاتے ہیں، مشق میں گر جاتے ہیں۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ تیجس طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے بے جان پرندے کی طرح زمین پر آ گرا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے تیجس کو تکنیکی خرابی کے باوجود اڑایا گیا۔ نتیجے میں ونگ کمانڈر وکرم سنگھ بھی جان سے گئے۔ وکرم سنگھ ٹریننگ کورس کے ساتھ سٹیج مکمل کر چکے تھے۔ ان کا شمار بھارت کے بہترین پائلٹس میں ہوتا تھا۔ بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرتے ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئر 2.5% گر گئے۔ 2 دن پہلے ایئر شو میں کھڑے تیجس سے آئل لیک ہو گیا تھا، جس کے بعد انڈین ٹیکنیشین شاپنگ بیگز میں تیل بھرتے نظر آئے تھے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کی تباہی، بھارت میں دفاعی ساز و سامان میں کرپشن بے نقاب۔ طیارے کی تباہی بھارت کی دفاعی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہوئی۔ دبئی ایئر شو میں بھارت کا مقامی طور پر تیار تیجس طیارہ نقائص کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کچھ عرصہ پہلے ہی دفاعی معاہدوں میں بدعنوانی کا پردہ چاک کر چکے۔ اے پی سنگھ نے کہا تھا، ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا ہے، کوئی دفاعی پروجیکٹ وقت پر مکمل نہیں ہوتا، کئی سسٹمز کبھی نہیں آئیں گے، پھر بھی ان کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ ناقص جہاز کو ایئر شو پر بھیجنا بھارتی گھمنڈ اور مودی سرکار کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ نامکمل سافٹ ویئر، ہائیڈرولک مسائل، ریڈار اپ گریڈز کے بغیر طیارہ عالمی شو میں بھیجا گیا۔ لیکیج کے باوجود فلائٹ کلیئرنس دینا، ناقص مینٹیننس اور کمزور انسپیکشن کی بڑی غلطی ثابت ہوا۔ بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ بھارت میں بہار کے الیکشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ٹرمپ بار بار جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، مودی کچھ بول نہیں رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، پاکستان کی طالبان کے حوالے سے پالیسی غلط رہی ہے۔ جنہوں نے کابل جا کر چائے پی وہ قصوروار ہیں۔ اس وقت فوجی قیادت کے ذہن میں جتنی کلیئرٹی ہے پہلے نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران فتنہ خوارج سے ملنے والا امریکی اسلحہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ یہ ہتھیار امریکی فوج افغانستان سے نیٹو کے انخلاء کے دوران چھوڑ کر گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے برآمد اسلحے میں بلٹ پروف جیکٹ سے گزرنے والی سیل کی گولیاں بھی شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں M4، M16 اور دیگر خودکار جدید اسلحہ شامل۔ فتنہ خوارج سے نائٹ ویژن گوگلز اور دیگر جدید آلات بھی برآمد ہوئے۔ بنوں میں امن کمیٹی کے دفتر پر دہشت گردوں کے حملے میں 7 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا جاں بحق افراد میں امن کمیٹی کے سربراہ عبدالجلیل کے کزن بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ڈی آئی خان اور لکی مروت میں فورسز کی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 13 خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا۔ شاہینوں نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ، دونوں نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ 154 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئی لینڈرز 148 رنز بنا سکے۔ فائنل اتوار کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے سپر اوور میں بھارت کو دھول چٹائی۔ بھارت کے 2 بیٹر ابتدائی 2 گیندوں پر آؤٹ ہوئے۔ جواب میں بنگلہ دیش کا اوپنر پہلی گیند پر پویلین لوٹ گیا۔ وائٹ بال پر بنگال ٹائیگرز کو جیت ملی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے دھمکی آمیز ریمارکس پر سہیل آفریدی کو طلب کیا، لیکن ان کے بجائے وکیل علی بخاری پیش ہوئے۔ بتایا وزیر اعلیٰ مصروفیات کے باعث نہیں آ سکے۔ حویلیاں ضلع ہری پور میں شامل نہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا، انتخابی مہم میں تشدد پر اکسانا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی۔ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا۔ وزارت داخلہ کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر ضمنی الیکشن میں فوج تعیناتی کی منظوری۔ اتوار کو ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج، سول آرمڈ فورسز تعینات ہوں گی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں گے۔
23 नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बायकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासिर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का यौम स्याह। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से इशारा दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। NA96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर ममलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA185 DG खान में वज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस भी ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान और वफाकी वज़ीर उवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। IMF की शराइत पर अमल दरामद। NFC का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए का कहना है IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश की थी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत चारों सूबाई वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। चारों सूबों से NFC के मेंबरान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हो तो तकरीबन 6 से 8 माह तक का वक्त दरकार होगा। आधा कराची फिर पानी से महरूम। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद है। 21 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दूर न हो सका। वाटर टैंकर भी नहीं मिल रहे या मनमानी कीमतें कर दी गईं। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर है। CO वाटर कॉरपोरेशन ने बताया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से धाबेजी में बार बार बिजली ब्रेकडाउन आ रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है, वाटर बोर्ड की लाइनों में लीकेज होती है। पानी के बायस ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट बर वक्त दुरुस्त करना मुश्किल होता है। पानी की निकासी के बाद फॉल्ट दुरुस्त किया जाता है।